معزز سامعین السلام علیکم۔ مقبول جہانگیر کی ایک اور تہلکہ خیز تصنیف پاگل خانہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ فوسٹر نے غور سے ان بند دروازوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا ان سب کمروں میں مریض داخل ہیں؟ جی نہیں، بعض کمرے خالی بھی ہیں، رونالڈس کا جواب تھا۔ تاہم مجھے ہدایت ہے کہ خالی کمرے بھی ہمیشہ مقفل رکھوں۔ اس کی وجہ محض حفاظتی اقدامات ہیں۔ فرض کیجئے کوئی مریض اپنے کمرے سے کسی طرح نکل آتا ہے تو اسے خالی کمرے میں چھپ جانے کا موقع نہیں مل سکے گا، بس لامحالہ اسے اپنے کمرے میں ہی واپس جانا پڑے گا۔ یوں میرا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس اثنا میں فوسٹر نے ایک کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا دیکھا اور اس کی نظریں سوالیہ انداز میں رینالڈس کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ میرا آفس ہے جناب، رینالڈس نے کہا، لیکن فوسٹر نے یوں گردن ہلائی جیسے اس کے جواب سے اطمینان نہ ہوا۔ مگر تمہارے آفس میں بھی تو کوئی پاگل چھپ سکتا ہے۔ آپ صحیح کہتے ہیں، یہ میری کاہلی کے باعث کھلا رہ گیا۔ یہ کہہ کر رینالڈس نے اپنے آفس کا دروازہ بھی مقفل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغی امراض کے مریض 24 گھنٹے اپنے اپنے کمروں میں قید رہتے ہیں، فوسٹر نے کہا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ تو ظلم ہے۔ میں اس امر کا فیصلہ نہیں کر سکتا اور نہ یہ میرے فرائض میں داخل ہے، رونالڈس نے جواب دیا۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ اس میں خود پاگلوں کی بہتری ہے۔ وہ دونوں چلتے چلتے ایک بند دروازے کے قریب رک گئے۔ رینالڈس نے اپنے کوٹ کی جیب سے چھوٹی بڑی کنجیوں کا ایک بڑا سا گچھا نکالا اور کنجی چھانٹ کر دروازے میں لگے قفل میں ڈال دی۔ فوسٹر نے کہا، تم پہلے مریض سے میری ملاقات کرا رہے ہو؟ رینالڈس تالا کھولتے کھولتے رک گیا، پھر اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ ٹھیک سمجھے ڈاکٹر، اس مریضہ کا نام بونی ہے۔ مریضہ؟ فوسٹر نے جلدی سے کہا، اس پاگل خانے میں کتنی مریضائیں داخل ہیں؟ اس سوال پر رینالڈس زیر لب مسکرایا۔ افسوس کہ میں فی الحال اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ جتنی بھی مریضائیں یہاں موجود ہیں سب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ مجھے فی الحال ڈاکٹر فورڈ کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے اور میں آپ کو صرف وہی معلومات دے سکوں گا جس کی مجھے اجازت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کسی قسم کا کوئی سراغ فراہم نہ کروں۔ اس طرح مجھے یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ آپ سے از خود کچھ نہ پوچھوں۔ تالا کھول کر وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ فوسٹر نے گھومتی نگاہ سے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک گوشے میں پلنگ پر صاف ستھرا بستر بچھا تھا، دوسرے گوشے میں لکڑی کی چھوٹی سی الماری جس میں 4-5 درازیں تھیں، اس کے علاوہ بیٹھنے کے لیے 2 کرسیاں بھی۔ کمرے میں کسی قسم کی کوئی زیبائش آرائش نہ تھی، حتیٰ کہ چہرہ دیکھنے کے لیے کوئی آئینہ بھی نہ تھا۔ کمرے کی واحد کھڑکی میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی تھیں اور اس کھڑکی کے پاس مریضہ خاموش بیٹھی کوئی غیر مرئی چیز دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں معمولی روشنی تھی اور یہ روشنی بھی کھڑکی کے راستے آ رہی تھی، ورنہ یہاں کوئی برقی قمقمہ نہ تھا۔ بونی نے آنے والے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور مسلسل اپنے سامنے ہی دیکھتی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے کسی کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی ہو۔ فوسٹر دبے پاؤں چلتا بونی کے اور قریب گیا اور نزدیک سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 20-22 سال کی نوجوان اور صحت مند لڑکی تھی۔ اس کا لباس بھی عمدہ اور صاف ستھرا تھا اور چہرے کے نقش و نگار سے یہ جاننا کچھ دشوار نہ تھا کہ وہ خاصی خوبصورت لڑکیوں میں گنی جاتی ہوگی۔ رینالڈس اور فوسٹر دونوں کئی منٹ تک اسے دیکھتے رہے، مگر بونی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ آخر رونالڈس نے آہستہ سے کہا، بونی ذرا دیکھو تم سے کوئی کون آیا ہے؟ بونی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بدستور سامنے دیوار پر نگاہیں جمائی ہوئی تھی۔ رینالڈس نے اس مرتبہ ذرا زور سے اسے پکارا، بونی، ڈاکٹر جان فوسٹر تمہیں دیکھنے آئے ہیں، کیا تم ان سے بات نہیں کرو گی؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس مرتبہ بونی نے دیوار سے نگاہیں ہٹائے بغیر تلخ لہجے میں جواب دیا، میں کسی ڈاکٹر جان فوسٹر کو نہیں جانتی۔ رینالڈس نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی ہی تھی کہ فوسٹر نے اسے روک دیا۔ ٹھہرو، میں خود بونی سے بات کروں گا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تم کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ میرا خیال ہے بونی کو تمہاری یہاں موجودگی پسند نہیں۔ میکس رینالڈس نے بے نیازی سے اپنے شانے اچکائے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد فوسٹر نے آہستہ سے کہا، بونی، دیکھو میں نے اسے یہاں سے نکال دیا ہے، یہ موقع پھر نہ ملے گا، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ چلے جاؤ،
چلے جاؤ۔ بونی اب گردن گھما کر فاسٹر کو گھورنے لگی۔ مجھے کسی کو اپنے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ فاسٹر نے ایک کرسی اٹھائی اور کھڑکی کے قریب رکھ کر بیٹھ گیا۔ بونی اب بھی اسے گھور رہی تھی، اس کے ہونٹ غصے سے لرز رہے تھے۔ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، فاسٹر نے کہنا شروع کیا۔ مختصر الفاظ میں مجھے بتاؤ کہ ان کمبختوں نے تمہیں یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ ممکن ہے میں تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکوں یا ایسی تدبیر بتا دوں کہ تم یہاں سے نکل سکو۔ ہر شخص مجھ سے یہی کہتا ہے، بونی غرائی۔ میں کس کس کو اپنی کہانی سناؤں؟ کوئی میری کہانی نہیں سنتا، کسی کو میری بات پر یقین نہیں آتا۔ گھبراؤ مت بونی، تم مجھے اپنی کہانی سناؤ، سارے واقعات۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر یقین کروں گا۔ بونی کے لال بھبو کا چہرے کا رنگ ہلکا پڑنے لگا۔ اس نے فاسٹر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی میری باتوں پر یقین کرو گے؟ ضرور کروں گا، آخر یقین نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فاسٹر کا لہجہ بے حد نرم اور ہمدردانہ تھا۔ سنو بونی، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا فرض ہے کہ اپنے مریضوں کو صحیح اور مناسب مشورہ دوں، یہی میرے پیشے کا تقاضا ہے۔ مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں، اس لیے مجھ پر اعتماد کرو، مجھے اپنا دوست جان کر سب کچھ بتا دو۔ بونی گردن جھکا کر گہری سوچ میں کھو گئی۔ فاسٹر نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ چند لمحے بعد بونی نے گردن اٹھائی، فاسٹر کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا، سنو ڈاکٹر، مجھے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ تم میری کہانی پر یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے، البتہ یہ جان لو کہ یہ کہانی 100% سچی ہے۔ میں پھر کہتی ہوں، اسے جھوٹ نہ سمجھنا، یہ قطعی سچ ہے، مگر کوئی اس پر یقین نہیں کرتا، سبھی مجھ کو جھٹلاتے ہیں۔ میں ہرگز نہیں جھٹلاؤں گا، فاسٹر نے جواب دیا۔ تب ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میں نے پولیس والوں کو بھی بارہا یہ کہانی سنائی اور ڈاکٹروں کو بھی، لیکن اسے کوئی سچ نہیں سمجھتا، سب مجھے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں میرا ذرہ برابر بھی قصور نہیں۔ جن حالات میں یہ واقعہ پیش آیا، دراصل وہ حالات ہی بے حد غیر معمولی تھے، کوئی بھی انہیں سمجھنے بوجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن مجھے کچھ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ شاید تم ان واقعات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بونی چپ ہو گئی۔ فاسٹر منتظر رہا کہ وہ سلسلہ کلام پھر شروع کر دے گی۔ دفعتاً بونی نے فاسٹر سے پوچھا، کیا تم شیطانی طاقتوں پر یقین رکھتے ہو؟ یہ طاقتیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان کے کارنامے حیرت انگیز ہیں۔ فاسٹر نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور شیطانی طاقتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ بس، تو پھر تم میری کہانی پر بھی یقین نہیں کرو گے۔ بونی نے منہ بنا کر بیزاری سے کہا، میری کہانی انہی لوگوں کی سمجھ میں آ سکتی ہے جو شیطانی طاقتوں کے وجود سے آگاہ ہیں۔ میں نے خود ان طاقتوں کو کام کرتے دیکھا ہے، اور اگر تم دیکھ لو تو تم بھی ان پر ایمان لے آؤ گے۔ دیکھو نوجوان لڑکی، اس بحث میں مت پڑو، پہلے مجھے اپنی کہانی سناؤ، اس کے بعد ہی میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں گا۔ فی الحال مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہاری طرح میں بھی شیطانی طاقتوں پر ایمان لے آؤں، البتہ اس امر کا میں تمہیں پورا پورا یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ تم کہو گی اسے سچ جانوں گا۔ بونی نے گہرا سانس لیا۔ معلوم ہوتا ہے تم میری جان نہیں چھوڑو گے۔ ٹھیک ہے، سن لو۔ یہ بالکل ایسی ہی دوپہر تھی جیسے آج ہے۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے والٹر کو فون کیا تھا کہ جو چیز اسے لانی تھی وہ لے آیا ہے یا نہیں۔ فون پر میں نے محسوس کیا کہ والٹر خاصا پریشان ہے اور بدحواس ہے۔ اس کے بعد ذرا رکو، فاسٹر نے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ والٹر کون تھا؟ بونی خوش دلی سے مسکرائی۔ والٹر میرا محبوب تھا۔ اور وہ کون سی چیز تھی جو والٹر لانے والا تھا؟ فاسٹر نے دوسرا سوال کیا۔ وہ ایک ڈیپ فریزر تھا۔ بہت خوب، تو تم نے اپنے محبوب والٹر سے پوچھا کہ وہ ڈیپ فریزر لایا ہے یا نہیں؟ فاسٹر نے کہا۔ اب بتاؤ کہ جب تم نے والٹر کو فون کیا تو اس وقت تم کہاں تھی؟ میں اپنے اپارٹمنٹ میں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اور والٹر اکٹھے نہیں رہتے۔ وہ اپنی بیوی روت کے ساتھ رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اب مہربانی کر کے آگے چلو۔ جیسا کہ میں نے کہا، ٹیلی فون پر مجھ سے بات کرتے ہوئے والٹر خاصا بدحواس اور پریشان تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اتنا بدحواس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، فریزر آ چکا ہے تو اسے تہخانے میں لگوا دو۔ اس کے بعد بقیہ کام پلان کے مطابق انجام دینا زیادہ مشکل نہیں۔ یہ پلان کیا تھا؟ فاسٹر نے پوچھا۔ بونی نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔
والٹر اس لیے پریشان تھا کہ پلان میں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس کی خواہش تھی کہ آخری فریضہ انجام دینے سے پہلے وہ مجھ سے مل لے، لیکن میں نے والٹر کو سمجھایا کہ میرا اس موقع پر آنا بے سود ہوگا، اس طرح خواہ پلان کو پرائے تکمیل تک پہنچانے میں تاخیر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ رت بھی تو گھر پہنچنے ہی والی تھی۔ اور پھر وہی ہوا، جب ہم دونوں فون پر باتیں کر رہے تھے تو والٹر نے اپنی بیوی کے کار کے انجن کی آواز سن لی۔ پھر کیا ہوا؟ فوسٹر نے بے صبری سے پوچھا۔ والٹر کی بیوی آ گئی، پھر کیا ہوا؟ اور تب بونی نے وہ لرزہ خیز واقعہ تفصیل سے سنایا جس میں بقول بونی وہ موجود نہ تھی، تاہم اس نے تمام جزیات کے ساتھ جس انداز میں یہ واقعہ سنایا وہ سن کر فوسٹر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود بھی اس موقع پر بنفس نفیس موجود تھا۔ والٹر نہایت وجیح اور حسین و جمیل 30 سالہ نوجوان تھا۔ بونی سے فون پر گفتگو کرنے کے بعد اس نے اطمینان سے کریڈل پر ریسیور رکھا اور کمرے کے دوسرے گوشے میں رکھی ہوئی ایک الماری کھولی۔ الماری میں شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں۔ والٹر نے ان میں سے برانڈی کی بوتل نکالی اور الماری بند کر دی۔ مکان کے بیرونی حصے سے کسی کار کے انجن کی آواز آ رہی تھی۔ چند ثانیے بعد انجن کی آواز آنا بند ہو گئی، پھر کار کا دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ یہ آواز بھی والٹر نے سنی۔ اس کے بعد اس کے کانوں میں قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ والٹر نے جلدی سے شیشے کا گلاس برانڈی سے پر کیا اور ایک ہی سانس میں اسے خالی کر دیا۔ بعد ازاں اس نے دوبارہ گلاس بھرا، پھر مکان کا فرنٹ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ والٹر نے گلاس منہ سے لگایا اور اسے بھی خالی کر دیا۔ والٹر کہاں ہو تم؟ اس کی بیوی روت اسے آوازیں دے رہی تھی۔ والٹر نے ہلکی آواز میں روت کو جواب دے کر بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ روت کمرے میں آ گئی۔ اس کی عمر والٹر کے برابر تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی۔ اس کے ہاتھ میں پرس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے والٹر کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تم آج جلدی واپس آ گئے؟ وہ گہری نظروں سے اپنے شوہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ واپس نہیں آیا، بلکہ یوں کہو کہ سرے سے شہر کی طرف گیا ہی نہیں۔ والٹر نے اس سے آنکھ ملائے بغیر جواب دیا اور برانڈی کا تیسرا گلاس پر کرنے لگا۔ روتھ نے چٹکتی ہوئی آواز میں کہا، تم شراب پینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور والٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ والٹر جانتا تھا کہ وہ ناراض ہوگی، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ روتھ کی ناراضی ہمیشہ عارضی ہوتی۔ وہ زیادہ دیر والٹر سے خفا نہ رہ سکتی تھی، اس لیے کہ اسے اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی۔ والٹر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، تم بھی پیو گی؟ کہو تو ایک گلاس تمہارے لیے بھی بنا دوں؟ ہاں ہاں ضرور، روتھ نے کہا، آج سردی بھی زیادہ ہے اور میں خاصی تھکی ہوئی ہوں۔ والٹر نے گلاس بھر کر روتھ کو دیا، پھر پوچھا، تمہاری کلاس کیسی جا رہی ہے؟ بہت دلچسپ، بہت عجیب، بہت حیرت انگیز، روتھ نے جواب دیا۔ پروفیسر کالنگا بہت باکمال آدمی ہے، اپنے فن میں ماہر۔ روحوں کو بلانا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بہت جلد اس فن میں مجھے بھی ماہر بنا دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی جادوگر ہے، والٹر نے کہا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ افریقہ کا بہت بڑا جادوگر ہے، گویا یہ سچ ہے؟ بالکل سچ، اس کے پاس جادو ہے، روتھ نے بتایا۔ لیکن تمہیں یہ بےہودہ فن سیکھنے کا شوق کیوں ہو گیا؟ والٹر نے پوچھا۔ میں اسے پسند نہیں کرتا، اور نہ تمہارے اس منحوس پروفیسر کالنگا کی شکل دیکھنا مجھے گوارا ہے۔ چونکہ تم افریقہ میں کچھ عرصہ رہ چکی ہو، جہاں تمہارا باپ کسی کالونی کا گورنر جنرل تھا، اس لیے تمہیں آج بھی افریقیوں سے دلچسپی ہے۔ مگر میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، یہ سب فراڈ ہے، کوئی جادو وادو نہیں ہوتا، سب پیسے بٹورنے کا دھندا ہے۔ روتھ بے اختیار ہنس پڑی۔ اس نے گلاس تپائی پر رکھتے ہوئے کہا، تم مانو یا نہ مانو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا بڑی پراسرار چیز ہے۔ اس میں بے شمار قوتیں ایسی کام کر رہی ہیں جن کی انسانی عقل ابھی تک توجہ نہیں کر سکی۔ اب ان قوتوں کا علم اور ان سے رابطہ بجائے خود ایک زبردست سائنس ہے۔ یہ قوتیں اپنے کرشموں میں سائنس سے بدرجہ آگے اور بہتر ہیں۔ سائنس میں نقص پایا جا سکتا ہے، لیکن ان قوتوں میں کہیں نقص نہیں۔ انہیں جو کام سونپا جائے یہ اسے پوری طرح سے انجام دیتی ہیں۔ والٹر نے قہقہا لگایا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم بڑی آسانی سے جادو ٹونے میں پی ایچ ڈی کر سکتی ہو۔ معلوم ہوتا ہے تم دیکھے بغیر نہیں مانو گے، اس نئی سائنس کا ایک ہلکا سا مظاہرہ مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ ضرور ضرور، والٹر نے دوسرا قہقہا لگایا اور دفعتاً اس کی نظر روتھ کے دائیں ہاتھ پر ہو گئی۔ اس کی کلائی میں ایک سنہری کنگن چمک رہا تھا۔ والٹر نے کنگن غور سے دیکھا۔ یہ دراصل کسی دھات کا بنا ہوا سنہری سانپ تھا
جسے کنگن کی شکل میں ڈھالا گیا تھا۔ والٹر نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کہاں سے لیا تم نے؟ شاید پروفیسر کالنگا کا عطیہ ہے۔ ہاں، تم نے صحیح اندازہ لگایا، روتھ نے کنگن پر نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا نام آونگا ہے۔ افریقی زبان میں آونگا سانپوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ آونگا کے بارے میں پروفیسر کالنگا کا کہنا ہے کہ جس شخص کے قبضے میں یہ سانپ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سانپ دراصل زندگی کی علامت ہے اور اس کنگن پر اس کے اثرات ہیں۔ اسے خود پروفیسر کالنگا نے بنایا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ جب تک یہ کنگن میرے قبضے میں ہے، یہ میری حفاظت کرے گا اور ان تمام شیطانی قوتوں سے مجھے بچائے رکھے گا جو کبھی میرے در پہ آزار ہو سکتی ہیں۔ والٹر کا چہرہ یکدم بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ وہ نہایت غور سے سنہری کنگن کا جائزہ لیتا رہا۔ آخر اس نے کہا، مگر تمہاری زندگی کو تو کسی طرح سے کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ تم ایسی فضول اور بیہودہ باتوں میں کیوں وقت ضائع کر رہی ہو؟ مجھے یقین ہے یہ افریقی بدماش جس کا نام کالنگا ہے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ سچ بتاؤ، اس نے یہ کنگن تمہارے ہاتھ کتنے کا بیچا ہے؟ اس نے مجھ سے کوئی قیمت نہیں لی۔ روت کا لہجہ بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ پروفیسر نے چند دن پہلے مجھے بتایا کہ میری زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے اور یہ خطرہ ایک عورت کی طرف سے ہے، وہ میری جان لینے کے در پہ ہے۔ والٹر نے شراب کا گلاس تپائی پر رکھ دیا۔ اس کا دایاں ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ اس نے روت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ کیا اس احمق کالے پروفیسر نے تمہیں اس کا نام نہیں بتایا؟ بتایا ہے، روت نے آہستہ سے کہا۔ پروفیسر نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ بہت خوب، مہربانی کر کے ذرا مجھے بھی اس عورت کے نام سے آگاہ کرو جو تمہاری جان کے در پہ ہے۔ اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، روت نے کہا۔ اس کا نام ہے بونی۔ والٹر نے آہ بھری اور کھسک کر اپنی بیوی کے اور قریب ہو گیا۔ اس نے روت کا ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ تم بونی ہی کا نام لوگی۔ یقین کرو، یہ معاملہ قطعی ختم ہو چکا ہے۔ بونی سے اب میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں قسم کھاتا ہوں۔ کاش میں تمہاری قسموں پر اعتبار کر سکتی، روت نے سنجیدگی سے کہا۔ شاید تم بھول گئے کہ ابھی پچھلے مہینے ہی تم نے مجھ سے جو کہا تھا کہ تم الگ ہونے کے خواہش مند ہو اور مجھ سے طلاق لینا چاہتے ہو، اور اب تم کہتے ہو کہ بونی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں کس بات کو سچ جانوں؟ دونوں باتیں سچ ہیں، والٹر نے جواب دیا۔ 1 ماہ پہلے تک واقعی میں بونی کے عشق میں اندھا ہو رہا تھا، مگر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ اچھی عورت نہیں، تم اس سے بدرجہ بہتر ہو۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ خدا کے لیے روت، مجھ پر بھروسہ کرو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی والٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ روت پر والٹر کے آنسوؤں کا فوری اثر ہوا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں والٹر۔ یقین کرو، آئندہ ہمارے درمیان اس قسم کی کوئی تلخی پیدا نہ ہوگی۔ بالکل بالکل، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی دکھ نہ دوں گا۔ میں جانتی ہوں والٹر کہ ان دنوں تم بیکار ہو، روت نے کہنا شروع کیا۔ تمہارے اخراجات بھی مجھے کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تم اچھے شوہر ثابت نہیں ہوئے۔ تم نے ہمیشہ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ تم نے میری خواہشیں پامال کی ہیں، مگر میں سچے دل سے تمہیں معاف کرتی ہوں۔ یہ اس لیے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اپنی ان تمام خامیوں کے باوجود کہ تم خوبصورت ہو، اور خوبصورت آدمی میری کمزوری ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میں بھی تم سے علیحدہ نہیں رہ سکتا، والٹر نے کہا۔ پھر وہ دونوں مسلسل شراب پیتے رہے۔ والٹر نے زبردستی روت کو 1 گلاس اور پلایا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مان والٹر نے روت سے کہا، ارے ہاں، ایک بات تو میں تمہیں بتانا بھول گیا۔ ایک چیز تمہارے لیے خرید کر لایا ہوں۔ اچھا، روت نے خوش ہو کر کہا، کیا چیز ہے وہ؟ مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ آؤ تمہیں دکھاؤں۔ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، دیکھو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ والٹر نے محسوس کیا کہ ضرورت سے زیادہ پی لینے کے باعث روت کے قدم قابو میں نہیں، اور یہی وہ چاہتا تھا کہ روت کسی کے مزاحمت کے قابل نہ رہے۔ کوئی چیز تم میرے لیے لائے ہو؟ روت نے پوچھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ کیا چیز ہوگی۔ والٹر نے ہنس کر کہا، ذرا صبر تو کرو، میں اپنے منہ سے کیا بتاؤں، تم خود ہی دیکھ لو گی، بس میرے ساتھ ساتھ چلی آؤ۔ والٹر اسے سہارا دیتا ہوا ڈرائنگ روم سے باورچی خانے میں لے گیا۔ روت نے باورچی خانے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، مجھے تو یہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو تم میرے لیے لے کر آئے ہو۔
اب جلدی سے خود ہی بتا دو نا، میری صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ والٹر نے قہقہ لگایا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تم بے صبر ہو جاؤ گی، مگر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا ورنہ سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ یہاں تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، روتھ نے پھر کہا، اور والٹر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، وہ چیز یہاں نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ روتھ نے حیرت سے پوچھا۔ اس سوال پر والٹر پھر ہنسا اور کہنے لگا، وہ چیز نیچے ہے، تہخانے میں۔ تہخانے میں؟ اس مرتبہ روتھ بھی زور سے ہنسی۔ تہخانے میں؟ اس نے دوبارہ پوچھا، کیا ہو سکتا ہے یہ؟ شاید تم کوئی چوہے دان لائے ہو، اب میں سمجھی۔ تہخانے میں ان دنوں چوہے کثرت سے ہیں، اس لیے یقیناً تم چوہے دان ہی لے کر آئے ہوگے۔ کیا میں ٹھیک کہتی ہوں؟ خواہ مخواہ تکے نہ لگاؤ، بس ابھی خود دیکھ لینا، والٹر نے کہا۔ اب وہ تہخانے کو جانے والی سیڑھیوں کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ والٹر نے دروازہ کھولا اور روتھ کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ تہخانے کی سیڑھیاں تنگ تھیں اور کسی قدر تاریک۔ روتھ جب سیڑھیاں اتر رہی تھی تو والٹر نے سیڑھیوں میں لگا ہوا بلب روشن کر دیا۔ اس کے بعد خود بھی اترنے لگا۔ تہخانے میں بھی ایک چھوٹی سی ہلکی طاقت کا بلب جل رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے روتھ نے تہخانے پر نگاہ ڈالی۔ اس میں پرانے اخباروں، رسالوں کے ڈھیر پڑے تھے، شراب کی بوتلوں کے خالی کریٹ، ٹین کے بے شمار ڈبے اور گتے کے کارٹن بھی بڑی تعداد میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ روتھ کے پیچھے کھڑے ہوئے والٹر نے کہا، رک کیوں گئی، آگے بڑھو۔ روتھ نے گردن گھما کر والٹر کو دیکھا اور کہا، آگے بڑھوں؟ لیکن کہاں؟ ارے بھائی وہاں۔ والٹر نے انگلی سے تہخانے کے پرلے گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں، وہ چیز میں نے وہیں رکھوا دی ہے۔ روتھ نے بڑھ کر تہخانے میں قدم رکھا اور آہستہ آہستہ اس گوشے کی طرف گئی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سفید رنگ کا، بالکل نیا، انتہائی خوبصورت بہت بڑا ڈیپ فریزر وہاں رکھا تھا۔ فریزر؟ روتھ نے خوش ہو کر کہا، معلوم ہوتا ہے تمہیں پسند آیا۔ والٹر ابھی اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ بہت بہت خوبصورت چیز ہے یہ۔ روتھ نے جلدی سے فریزر کا ڈھکنا اٹھا کر اس کے اندر جھانکا۔ فریزر کے اندر سے یکبستہ ہوا کا جھونکا برآمد ہوا۔ روتھ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اس نے آہستہ سے ڈھکنا بند کرتے ہوئے کہا، یہ تو کام کر رہا ہے، یہ تم نے بہت اچھا کیا کہ فریزر خرید لائے، ہمیں واقعی اس کی بڑی ضرورت ہے۔ روتھ نے جب یہ بات کہی اس وقت والٹر وہاں نہ تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر کاٹ کباڑ کے پیچھے کوئی چیز ہاتھ سے ٹٹول کر تلاش کر رہا تھا، اور پھر وہ چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ روتھ برابر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ تم نے تو مجھے حیران ہی کر دیا والٹر۔ ہاں، اور اب تم ایک اور چیز دیکھ کر مزید حیران ہو جاؤ گی۔ والٹر کا لہجہ خوفناک حد تک سنجیدہ تھا۔ اچھا؟ روتھ والٹر کی طرف مڑی۔ بھلا وہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے۔ والٹر نے گوشت کاٹنے کی ایک لمبی، نہایت چمکدار چھری روتھ کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، اور پھر تہخانے میں روتھ کی ہولناک چیخیں گونجنے لگیں۔ لیکن یہ چیخیں آہستہ آہستہ مدھم پڑتی گئیں، اور چند لمحوں بعد والٹر کے قدموں میں روتھ کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ والٹر بری طرح ہانپ رہا تھا۔ روتھ کی گردن پر چھری کا آخری وار کر کے اس نے گردن تقریباً تن سے جدا کر دی تھی۔ اس روز پہلی بار والٹر کو اپنے بازوؤں کی حیرت انگیز قوت کا احساس ہوا تھا۔ روتھ کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل آئی تھیں اور اس کا خوبصورت چہرہ بے حد بھیانک لگ رہا تھا۔ والٹر چند ثانیے وہی کھڑا ہانپتا اور روتھ کی لاش دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر نہایت سفاکانہ، کامیابی سے بھرپور مسکراہٹ آپ ہی آپ پھیل گئی۔ اس کا خیال تھا کہ روتھ کو ہلاک کرنے میں خاصی جد و جہد سے کام لینا پڑے گا، مگر وہ تو اس آسانی سے ڈھیر ہو گئی جیسے قصاب کسی گائے کو ذبح کر ڈالتا ہے۔ اگرچہ روتھ کا کام تمام ہو چکا تھا اور اس کی شہرت بھی کٹ چکی تھی، تاہم والٹر نے اپنے اطمینان کے لیے کہ شاید اس میں زندگی کی ابھی کوئی رمق باقی ہو، جھک کر اس کی نبض دیکھی۔ نبض ساکت تھی۔ پھر اس نے روتھ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی دھڑکن کی جائزہ لیا۔ والٹر نے پوری طرح مطمئن ہو کر خون آلود چھری ایک طرف رکھی اور بھاری تیز دھار والا چاپڑ اٹھا لیا۔ یہ بھی اس نے گتے کے ایک ڈبے میں پہلے ہی سے چھپا کر رکھ دیا تھا۔ بقیہ کام اس نے چاپڑ کی مدد سے بہت جلدی سر انجام دے لیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر والٹر نے کسی ماہر قصاب کی طرح اپنی بیوی کا بدن گوشت کے چھوٹے بڑے لوتھڑوں، پارچوں اور ہڈیوں کے ایک ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔
اس کام میں اگرچہ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گیا، لیکن کام ختم ہونے کے بعد اسے روحانی طور پر جیسا سکون ملا، وہ اس کے لیے عجیب و غریب تجربہ تھا۔ ہاتھوں اور پیروں کی بڑی بڑی ہڈیاں چاپڑ سے توڑتے ہوئے اسے خاصا لطف آیا تھا۔ اپنی زبردست محنت کا نتیجہ گوشت کے ایک ڈھیر کی صورت میں جب اس کے سامنے آیا تو وہ آپ ہی آپ قہقہہ مار کر ہنسا اور بولا، بے وقوف عورت، اب بول کہاں گیا تیرا وہ غرور، اور کدھر گیا وہ تیرا افریقی پروفیسر؟ والٹر نے پلاسٹک کے لفافوں کا ایک بنڈل ڈیپ فریزر کے پیچھے سے برآمد کیا۔ ان لفافوں میں اس نے گوشت بھر بھر کر فریزر میں ڈالنا شروع کیا۔ اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آخری لفافے کے ساتھ ہی گوشت کا ڈھیر ختم ہو چکا تھا۔ فریزر کا ڈھکنا بند کر کے والٹر نے تہخانے کا جائزہ لیا۔ اس کے ارد گرد خون ہی خون اور ہڈیوں کی کرچیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے کپڑے بھی خون میں بھیگ چکے تھے۔ 2 مرتبہ اس کا پاؤں فرش پر پھیلے ہوئے اس خون کے باعث پھسلا اور وہ اوندھے منہ گرتے گرتے بچا۔ تہخانے کے فرش سے خون صاف کرنا سخت مشکل مرحلہ تھا اور والٹر بہرحال ہی کام سر انجام دینے پر مجبور تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی شخص تہخانے میں آ بھی جائے تو اسے قطعی یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ یہاں قتل کی کوئی واردات ہو چکی ہے۔ والٹر کو ایک بار پھر ضروری سامان کے لیے تہخانے سے باہر اوپر جانا تھا۔ چنانچہ وہ رود کے پھیلے ہوئے خون میں پھسلنے کے خوف سے بچتا بچاتا جب سیڑھیوں کی طرف چلا تو مان ایک چیز کو دیکھ کر اس کا اٹھا ہوا قدم وہیں رک گیا۔ وہ چند لمحے خوفزدہ نظروں سے اس چیز کو گھورتا رہا۔ یہ وہی سنہری کنگن تھا جو رود اپنی کلائی میں پہنی ہوئی تھی اور جس پر ایک ننھا سا سانپ پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ والٹر نے بڑھ کر یہ کنگن اٹھا لیا۔ اسے یوں لگا جیسے درد کی ایک ہلکی سی تیز اس کی ہتھیلی سے اٹھی اور بازو کے آخری سرے تک چلی گئی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ پہلے خیال آیا شاید یہ اس کنگن کا مقناطیسی اثر ہے، لیکن پھر احساس ہوا کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ وہ دیر تک ایک انسانی لاش کے گوشت کو پارچوں اور چھوٹی چھوٹی ہڈیوں میں تبدیل کرنے کا سخت کام کرتا رہا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ کے اعصاب تھک گئے ہیں۔ کنگن اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالنے کا ارادہ کیا مگر پھر رک گیا۔ کچھ سوچ کر وہ آپ ہی آپ ہنسا۔ جہاں کنگن والی ہے اس کی چیز بھی وہی ہونی چاہیے، اخلاق کا تقاضا تو یہی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ڈیپ فریزر کا ڈھکنا اٹھایا اور کنگن بھی اندر ڈال دیا۔ باورچی خانے میں جا کر والٹر نے گیس کا چولہا جلایا اور ٹین کے ایک کنستر میں پانی گرم کیا۔ پانی گرم کر کے بالٹی میں بھرا، ایک جھاڑو ہاتھ میں لی اور صابن کی ٹکیا بھی لے لی۔ تہخانے میں جا کر اس نے صابن مل مل کر گرم پانی سے فرش دھونا شروع کیا۔ تہخانے کا فرش سیمنٹ سے بنایا گیا تھا، چنانچہ والٹر کو جمع ہوا خون گرم پانی اور صابن کے ذریعے صاف کرنے میں خاصی دقت نہ ہوئی۔ پانی اور خون کا یہ مکسچر وہ احتیاط سے ڈرین میں بہاتا گیا، یہاں تک کہ فرش بالکل صاف ستھرا ہو گیا اور خون کا ہلکا سا داغ، دھبا یا نشان بھی باقی نہ رہا۔ والٹر نے فرش کے بعد تہخانے کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ وہ کوئی ایسا سراغ چھوڑنا ہی نہ چاہتا تھا جس سے معلوم ہوا کہ یہ تہخانہ بچڑ خانے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ احتیاط سے کام لیتے ہوئے والٹر نے ایسے تمام ردی اخباروں کے ڈھیر اور گتے کے ڈبوں کو بھی اچھی طرح دیکھا بھالا جن پر خون کا داغ دھبا لگنے کا خدشہ تھا۔ 1-2 ڈبے ایسے نکلے جنہیں والٹر نے الگ رکھ دیا۔ انہیں جلا کر راکھ کر دینا ہی بہتر ہوگا، اس نے سوچا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی۔